تو زیادہ وقت عبادت کے اندر گزرے. کچھ بھی نہیں، بس آ کے بیٹھ جاؤ مسجد حرام میں بیٹھیں اور بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی نیکیاں مل رہی ہیں. اور اگر کلمہ شریف پڑھیں اس کا ثواب، اور اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ کے اوپر لاکھ لاکھ نیکی کا ثواب ملے گا. اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو پھر اس کو 70 سے ضرب دے لیں، 70 لاکھ کا ثواب ملے گا ایک نیکی کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک قرآن پاک مکمل کر لیں تو کیلکولیٹر بھی جواب دے جائیں، اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوں گی. تو یہ چیزیں لے کے آؤ وہاں سے، ہیں جی. اور یہ کوشش کرو کہ ایک قرآن پاک مکہ میں مکمل ہو جائے، ایک قرآن پاک مدینہ میں مکمل ہو جائے. اور جہاز میں جاتے ہوئے 5-6 گھنٹے لگتے ہیں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، ایک قرآن پاک فضا میں مکمل ہو جائے. کیوں جی؟ وہاں ایئر ہوسٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، حرکتیں دیکھو ہیں، عجیب حرکتیں، وہاں احرام باندھ کر بھی اس کو اور پھر ادھر بیت اللہ میں بھی یہی طواف کر رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں یہ ایران کی ہے، یہ تران کی ہے، یہ فلان کی ہے. وہ خدا کے بندو کھڑے کہاں ہو؟ جن جگہوں پر ثواب زیادہ ہے یاد رکھو گناہ بھی وہاں پہ پھر زیادہ ہوتا ہے. دیکھو ایک بندہ گھر میں چوری کرے گناہ ہے جی، وہی بندہ بازار میں چوری کرے گناہ ہے، لیکن اگر وہ بندہ آ کے مسجد میں چوری کرے تو زیادہ گناہ ہے یا نہیں؟ بولو بھئی. وہ جا کر بیت اللہ میں پھر چوری کرے، کسی کی جیب کاٹ لے تو اور بھی زیادہ گناہ ہوا یا نہ ہوا؟ تو اس لیے جب وہاں پہ جا کے گناہ کیا تو گناہ کی شدت اور بھی بڑھ گئی. تو میرے محترم سامعین، اللہ ہم سب کو لے جائے، اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بیت اللہ کا دروازہ یہ ایسے بند نہیں ہوا، ہم تو ذرا خبریں پڑھ رہے ہیں جی حج نہیں ہوگا فلاں نہیں ہوگا، یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت اعمال ہے. تو میرے محترم سامعین، حج جس کے اوپر فرض ہے اسے چاہیے کہ یہ فرض ادا کرے، اور اگر وہ ادا کیے بغیر مر گیا تو لازم ہے اس کی طرف سے حج بدل کرایا جائے. تو بعد میں جو ڈبل پیسے دینے ہیں تو زندگی میں خود کر کے جاؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو میری قبر کے اوپر آ گیا درود و سلام پڑھا ہے، فرمایا میری شفاعت واجب ہو گئی اس پر. اتنا بڑا انعام ہے جی، اس سے معروم ہو رہا ہے. تو بہرحال بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عشرہ ذی الحج ہے اس کی جو 10 راتیں ہیں، 9 دن ہیں، یہ بڑی فضیلت والے ہیں. اور اس میں 2 بڑی عبادتیں ہیں، ایک حج کی عبادت ہے اور دوسرا قربانی کی عبادت ہے. تو جن کے ذمہ حج فرض ہے وہ پہلی فرصت کے اندر کوشش کریں کہ یہ فرض ادا ہو جائے. اور جب ایک مرتبہ حج کر لیا، حج فرض ادا ہو گیا، اب اس کے بعد جتنے بھی حج کرے گا وہ نفلی حج ہیں. وہ کیا ہیں جی؟ نفلی. اچھا، حج جب کیا تو اجر کیا ملا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے حاجی. تو بھئی ایک مرتبہ پاک صاف ہو گئے تو اب اس کے بعد یہ جو پیسے ہیں نا یہ غریبوں کے اوپر خرچ کرے. ہر سال نفلی حج کی بجائے نفلی عمرہ کی بجائے، عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ سنت ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جب آپ حج پہ چلے گئے فرض بھی ادا ہو گیا، عمرہ کر لیا سنت بھی ادا ہو گیا. اب اس کے بعد زندگی میں جتنے عمرے کرو گے، جتنے حج کرو گے، یہ سب کے سب نفل ہیں. تو ان سے زیادہ ثواب ہے اگر آپ کسی غریب کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، کسی غریب کی بچی کا جہیز بنا دیں، کسی بیوہ کا سہارا بن جائیں، کسی بیمار آدمی کا علاج کروا دیں، کسی مقروض آدمی کا قرض اتروا دیں. یہ پیسہ آپ وہاں پہ ادا کر دیں تو پھر اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، کیونکہ مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے. کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث قدسی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حشر بپا ہوگا، اللہ فرمائیں گے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا. بندہ کہے گا مولا آپ تو پاک ہیں کھانے سے پینے سے ہی. فرمایا ہاں میں تو پاک ہوں، لیکن تجھے پتہ نہیں میری مخلوق بھوکی تھی، اگر تو ان کو کھلاتا یہ ایسے تھا جیسے اپنے پروردگار کو کھلایا. میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں. یا اللہ آپ تو پینے سے پاک ہیں، میں تو پاک ہوں. مخلوق پیاسی تھی، مخلوق ضرورت مند تھی، کوئی بیمار تھا، کوئی مجبور تھا، کوئی لاچار تھا. اگر تو ان کے اوپر خرچ کرتا تو مجھے وہاں پاتا. یہ ایسا ہی تھا جیسے تو نے میرے اوپر خرچ کیا ہے، کیونکہ تو نے میری رضا کے لیے خرچ کیا ہے. تو اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اس کا فضول رسموں کے اندر جو اڑا رہے ہو، فضول نمود و نمائش کے اندر اڑا رہے ہو، مکانوں کی تعمیر کے اندر اس کو ضائع کر رہے ہو، تو کیوں نہ ہو اس سے اپنی آخرت بنا لو، کیوں نہ ہو اس سے اپنے مولا کو راضی کر لو.
میرے محترم سامعین، کتنی بچیاں جو بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتے موجود ہیں، مگر کیا کریں، ماحول اور معاشرے سے وہ بھی مجبور ہیں۔ بڑے لوگ بڑے آرام سے فتویٰ دیں، جی سادگی نہ کر لینا ہو، وہ جی سادگی نہ، جس دن آپ سادگی سے کریں گے پیسے والے، اس دن غریبوں کی بھی یہ مصیبت جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ آپ جو آگے لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی بچیوں کو جہیز دیتے ہیں اور 500 ہزار بندے کو کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ بھی تو صبح شام انہی کو دیکھ رہے ہیں، آخر وہ بھی تو اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں۔ کہاں جا کے کلیجہ پھاڑ لیں، کیا کریں، کہاں سے اتنا ایمان لے آئیں جس سے وہ کہیں جناب ہم بغیر ان چیزوں کے کر لیں۔ آگے والے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جناب یہ ساری چیزیں پورا کرو، نہیں ہے تو ساری زندگی بیچاری تانوں کی زد میں رہتی ہے، یہ لے کے کیا آئی ہے، اس کے تو پیچھے والے بھوکے ہیں، وہ تو روٹی نہ دے سکے، وہ تو کوئی جہیز نہ دے سکے، وہ جو بیچاری ساری زندگی تانوں کی زد میں گزارتی ہے، کوئی خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتی ہے، آخر یہ گناہ ہماری گردنوں پر نہیں پڑے گا تو اور کہاں پڑے گا؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اللہ نے آپ کو دیا ہے، کسی غریب کا سہارا بنیں، کسی غریب کی بچی کا جہیز بنا کے شادی کے اخراجات پورے کر کے جنت حاصل کریں، کسی بیوہ کا سہارا بنیں۔ کتنے نوجوان ہیں، ہنر جانتے ہیں مگر پیسہ نہیں ہے کاروبار کے لیے۔ یہ جو تم نے 7 لاکھ 8 لاکھ روپے حج پہ، نفلی حج پہ لگانے جا رہے ہو، مولا کو خوش کرنے کے لیے ہے نا۔ اگر حج بند ہو گیا تو مولا تو موجود ہے نا، آؤ پھر اس کی رضا کے لیے کسی نوجوان کو بزنس کے اوپر کھڑا کریں، یہی پیسہ اس کو دیں، اگر قیامت کے دن حج سے زیادہ اجر نہ ملے تو پھر کہنا، مولا خوش نہ ہو تو پھر کہنا، اللہ راضی نہ ہو تو پھر کہنا، حق تعالیٰ پھر کہیں گے میرے بندے تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے تُنہیں مال دیا، تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو 9 دن ہیں اس میں صدقہ خیرات بھی خوب کرو، کیونکہ یہ عبادت کے دن ہیں، 9 ذی الحجہ تک یہ عبادت کے دن ہیں، یہ 10 راتیں۔ اب جو بعد میں آئے ہیں چلیے ان کو حدیث سنا کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اتنے مرتبہ آپ سے وعدہ لیا مگر افسوس ہے مسجد میں بیٹھ کر بھی وعدہ خلافی کرتے ہو کہ آپ کا ٹائم یہاں 12:30 بجے کا ہے اور آپ آتے ہیں جب مولوی بالکل آخر میں پہنچ جائے اور ہو جائے 5 منٹ دیر، اوئے ہوئے ہوئے بڑی مجبوری تھی، مولوی صاحب نے 5 منٹ لگا دیے اوپر ہیں۔ یہ میرے گھر کے پاس شادی حال ہے، میں نے دیکھا یہی جو مصروف لوگ ہیں روٹی کے لیے 4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے دوپہر کو 4 گھنٹے یہ مصروف صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں صرف ایک بوٹی کے لیے۔ یہ حال ہے ہمارا وہاں پہ، حالانکہ اتنی بیماریاں لگی ہیں، بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کچھ ہے جی، کھانا بھی اتنا سا ہے مگر 4 گھنٹے بیٹھے ہیں انتظار کے لیے اور مولا کی ملاقات کے لیے 2 منٹ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ اللہ کی ملاقات کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ فرمایا جو جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آتا ہے کل قیامت کے دن جنت کے اندر جو میدان مزید لگے گا ان کو اللہ کے قریب نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا انشاءاللہ، اور ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ اور حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو دنیا میں جمعہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آتے تھے یہ اس کا انعام ہے تمہیں، اب تم قریب سے اپنے پروردگار کو دیکھو۔ تو میرے محترم سامعین یہ اس کی مشق کرائی جا رہی ہے دنیا کے اندر۔ فرمایا اگر وہ انعام تم نے لینا ہے، وہ نعمت لینی ہے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آؤ۔ تو فرمایا یہ جو 9 دن ہیں ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھ لے تو 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، ہیں جی۔ اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا یوم عرفہ کا، فرمایا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جو ان کی 10 راتیں ہیں کل سے غالباً شروع ہو جائے گا، کل نہ شروع ہوا تو پرسوں شروع ہو جائے گا، اگر کل چاند نظر آ گیا تو کل کی رات سے۔ فرمایا یہ جو 10 راتیں ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتنی فضیلت ہے جو ان راتوں میں عبادت کرے اللہ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میں نے عرض کیا اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان راتوں میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، ساری رات کی نفلی عبادت نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ اور اللہ توفیق دے قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، تسبیحات کر لیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، کوئی عبادت کر لیں، کچھ نہ کچھ زیادہ کر دیں تاکہ آپ کی جو رات ہے وہ ساری کی ساری عبادت میں لکھی جائے۔ اور جو 9 دن ہیں کوشش کریں کوئی نہ کوئی دن تو روزہ رکھ لیں، کوئی دن رکھ لیں ہیں جی۔ اگر تو 9 کے 2 دن رکھیں تو کیا ہی بات ہے، اگر 9 دن پورے نہیں رکھ سکتے تو کوئی دن ضرور رکھ لیں۔ اور اسی طرح جن کے روزے قضا ہوئے وہ ان دنوں میں رکھ لیں،
ایک تو 9 روزے قضا آپ کے پورے ہو جائیں گے، اور دوسرا جو ان دنوں کی فضیلت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 کام حکماً فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، چونکہ اس کی تشریح میں کر چکا ہوں پہلے، بیان بعد میں سن لینا کہ کیا اس میں تشریح کی ہے۔ حضور نے حکماً فرمایا کہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر